الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی. کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ جل شانہ نے ان کو کرنے کی اجازت دی ہے. نکاح کرنے کی اجازت ہے اور زنا ممنوع ہے. آپ سمجھیے کچھ چیزیں permitted ہیں and there are things which are forbidden. تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو permitted ہیں جن کو آپ کو اجازت نامہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھے لباس پہن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نکاح کر سکتے ہیں, اچھا گھر بنا سکتے ہیں, اچھی گاڑی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پرمیٹڈ ہے, یہ جائز ہے, ان کی اجازت ہے. اور کچھ چیزیں وہ ممنوع ہیں, فاربیڈن, روک دی گئی ہیں, روک دی گئی ہیں, روک دی گئی ہیں. اوپر بیٹھی جو چیزیں روک دی گئی ہیں ان سے رک جانا چاہیے, ان سے رک جانا چاہیے. آپ تجارت کرنا چاہیں تو تجارت کر لیں, اس کے اصول و ضابط. تجارت ممنوع نہیں ہے, لیکن وہ تجارت کا جس میں سود بیسڈ ہو, جس کی بنیاد سود ہو, وہ ممنوع ہے. قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ بھی تو مثل ربا ہے. نہیں, تجارت بہت مصفہ اور پاکیزہ ہے اور ربا نجس ہے. تو کچھ چیزیں روک دی گئی ہیں, جن چیزوں سے آپ کو روک دیا گیا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کریں گے. آپ میری بات سمجھ گئے نا, یہ ایک میں نے کیٹیگری بنائی, پرمیٹڈ اینڈ فاربیڈن. وہ چیزیں جن کی اجازت ہے آپ کر لیں. آپ یہاں سے بوربن جانا چاہیں, مری جانا چاہیں, آپ وہاں جا کے آپ آئس کریم کھانا چاہیں, ماشاءاللہ آپ آئس کریم کھانا چاہیں تو کھا لیجیے.
بہرحال آج کل جب آپ آئس کریم کھائیں تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ یتیم بچے افغانستان میں. تو آئس کریم کھانے کی ممانعت نہیں، اچھا کھانے کی ممانعت نہیں. اور کچھ چیزیں فاربیڈن ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. زنا کی اجازت نہیں ہے، شراب اجازت نہیں ہے، سود اجازت نہیں ہے، ممنوع بالکل اجازت نہیں ہے. جب آپ ان چیزوں میں کہ جن کی اجازت نہ ہو اس میں مبتلا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لاز کو وائلیٹ کریں گے، آپ قوانین الہیہ کو توڑ دیں گے. آپ کو چاہیے کہ ہمسائے کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے بنائے ہوئے بھی کچھ قانون ہو تو نہ توڑیں. ہمارے ہمسائے نے کہا کہ بھی وہ بال ادھر آ جاتی ہے، ہم نے کہا یہاں جالی لگا تو ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر شہر کا ڈپٹی کمشنر ہو تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، تو آپ ڈپٹی کمشنر کی پکی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جو مرضی ہو آپ شہر کا قانون نہیں توڑ. دیکھو نا، اگر آپ نے جلدی سے ریڈ لائٹ، کتنا چھوٹا سا قانون ہے لیکن کتنا اہم ہے، ریڈ لائٹ پہ آپ گزر گئے. اب قرآن مجید میں تو نہیں آیا نا، لیکن شہر کے اندر یہ قانون لاگو ہے کہ سرخ بتی کو کراس نہیں کر سکتے. اس سے نقصانات ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اس لیے مفتی جمیل احمد صاحب فرماتے تھے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر تم ذمہ دار ہو، تو اس لیے قانون نہ توڑو. تو ایک قانون جو انسان بنایا ہے اس کو آپ نہیں توڑ سکتے. آپ کی قانون ساز، دستور ساز اسمبلی ہے. اسمبلی ایک بہت محترم جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر پورے ملک کے سب سے معزز ترین اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ انٹلیکچوئل صادق اور امین لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی قانون بناتی ہے تو آپ اس قانون کو نہیں توڑ سکتے. اسمبلی لوگوں کے اجتماع کا نام ہے اور ان کے ایک کانسنسس آف اوپینین کا نام ہے. بلکہ کانسنسس بھی نہیں آپ کہہ سکتے، اجماع نہیں ہوتا، میجورٹی ہوتی. اجماع تو نہیں ہوتا، میجورٹی ہوتی ہے. 300 میں سے آپ نے 190 ووٹ لے لیے تو 110 ووٹ اسے لے لیے تو اس سے وہ قانون پاس ہو گیا. جس وقت آپ ایسے لوگ کہ جو یعنی بہت سیزنڈ اور تجربہ کار ہو، ان کے بنائے قانون کو توڑتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. اور پھر ان کی اتھارٹی کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں اسٹیٹ کی ریٹ کو آپ چیلنج کرتے ہیں. اور جب آپ اللہ جل شانہ کا قانون توڑتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، اور اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہا استغفر اللہ کہ یہ میرے ساتھ تمہاری دیٹ از اے وار اگینسٹ می، یہ میرے ساتھ آپ کی جان چیلنج. اور بندہ یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تباہ نہیں ہو جائے گا، پاش نہیں ہو جائے گا. آج ہم پاش ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی آسرا نہیں ہے. نہ کوئی اکانومسٹ ملتا ہے، نہ کوئی دانشور ملتا ہے، کوئی اس کو اون نہیں کرتا. کہتے ہیں اجڑا چمن ملا تھا، جیسا بھی چمن ہے اب تو آپ لوگ اس کے ڈرائیور ہیں. اب آپ اس کے ماہرین، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہوں، لیکن اگر وہ فن کے ماہر ہیں، اس اکانومسٹ سے
ایگریگیشن اینڈ کلیکشن آف اکانومسٹ. اب آپ اجتماع اب آپ اکانومسٹ کی اسمبلی بنائیے اور ان سے پوچھئے کہ لوگ پاش ہو گئے ہیں اور تار ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو پاش کیا، تار کیا. کہنا تو نہیں چاہتا، بہرحال کہوں یا نہ کہوں، شعر کا ایک حصہ ہے جس کو پرانا شعر کہتے ہیں، اس کے اندر فحاشی باوجود غربت کے شراب جو ممنوع ہے، فاربیڈن ہے، اجازت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے. یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. رب نے منع کیا ہے. رب کون ہے؟ یہ کوئی منسٹر ہے؟ یہ کوئی چیف منسٹر ہے؟ یہ کوئی پرائم منسٹر ہے؟ یہ کوئی پریزیڈنٹ ہے؟ یہ کوئی چیف آف سٹاف ہے؟ یہ رب ہے. وہ کسی نے کہا تھا میں شہنشاہ ہوں، میرا نام ہے رضا شاہ پہلوی، 2 گز بھی زمین نہ مل سکی اپنے دیار میں. یہاں سے نکلا اور وہی وارڈ جو اس کا وہی وارڈ جو اس کی ریزیڈینشل کمرہ تھا، اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کوئی آنسو بھی کسی نے نہیں پایا. یہ ہیں شہنشاہ، یہ ہیں شہنشاہ. مشرف کا طوطی بولتا تھا، آج انتہائی بے سر و سامانی کے اندر ایک ایسے مرض میں جو کہ 10 لاکھ میں ایک آدمی کو جسم گلتا ہے. ایمیلائڈوسس. الحمدللہ پڑھ لیجیے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر. یہ بادشاہوں کا حال ہے. یہ نیک صالحین لوگوں کو بیچ دیتے تھے. آج وہی بکی ہوئی رقم ان کے اسپتالوں کا خرچہ نکال رہی ہے. اللہ کے قوانین توڑ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تم مشرف کے دور میں تم مشرف سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. آج مشرف بھی پڑا ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس دنیا میں نہیں ہے، سب جا چکے ہیں. سکندر مرزا بھی نہیں ہے. لوگ اپنے ساتھ زندگی کا چھوڑ چکے ہیں. تو میں نے آپ کو بتائی ایک وہ چیز ہے کہ جو پرمیٹڈ ہے، جس کی اجازت ہے کہ تم کر لو. آئس کریم کھانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننے کی اجازت ہے. اور ایک فاربیڈن ہے، وہ اشیاء کہ جو سخت ممنوع ہے. جب تم ان اشیاء کو اختیار کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں پہلے بات بتاؤں. تم دیکھو میری ایک ایک بات لاجک پہ اور عقلیات اور منطق پہ. اب غور سے سننا اور یاد بھی رکھنا. جب تم اللہ جل شانہ کا قانون توڑتے ہو تو سب سے پہلے تم کہتے ہو اللہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. پھر کہتے ہو اللہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ تم اللہ کی ضرورت ہوتی تو تم اللہ کا قانون توڑتے. تم تو دھڑلے سے توڑتے ہو اور تم پھر چیلنج بھی کرتے ہو، پھر اللہ کے قانون کی تنقیص بھی کرتے ہو، اور پھر اس کو تم کہتے ہو کہ یہ دقیانوسی، اور پھر اس کے بعد تم یہ بھی کہہ ڈالتے ہو کہ یہ تو جی ایکسٹریمزم ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے. تو تم جب اللہ جل شانہ کا قانون توڑتے ہو، اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا قانون توڑتے ہو، وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے ڈرا کی تھی ان کو کراس کرتے ہو. تلک حدود اللہ لا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جانا. او بابا دیکھ لینا یہ رب ہے، رب یہاں پر رب کھڑا ہے جی. وہ فیتہ ڈال دیتے ہیں پولیس، کہتے اس کو کراس نہ کرنا. جب کوئی کراس کرتے ہو تو گولی مار دیتے ہیں، پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہو.
یہ فیتے ڈلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آنکھوں پر بھی ہیں، شرمگاہ پر بھی ہیں۔ اب جب آدمی اپنی خواہشات، حرام خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا امر توڑ دیتا ہے، تو ایک تو ہے بے جہالت، پھسل گیا، توبہ کر لی تو معاف ہو جاتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کی عادت پڑ جائے اور اس کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ ساری زندگی کبائر میں گزر جائے۔ تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ جب تم اللہ کا کوئی قانون کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع اور روکا ہے، جب تم اس کو پکڑ لیتے ہو، اس قانون کو تم پکڑنے سے مراد ہے کہ تم اس کو دھجیاں اٹھا دیتے ہو، تم اس کو توڑ دیتے ہو، توڑ کے پھینک دیتے ہو، اسے تار تار کر دیتے ہو، تو تم زبان حال سے کیا کہتے ہو؟ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ دیکھ لو، اب چیخیں نکل رہی ہیں مال، پیسے اور مہنگائی سے، ابھی اور نکلیں گی، اس سے پہلے کہ استغفار کر لو۔ ایک تم زبان حال سے کہتے ہو کہ اللہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیرا ہی تو قانون توڑا ہے۔ دوسرا تم کہتے ہو کہ میں اپنے سارے کام خود کر لوں گا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری پرواہ نہیں ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہو۔ دنیا کے حاکم کو تو تم نہیں توڑتے اس کے قانون کو، اور ڈر جاتے ہو، رک جاتے ہو، ڈر جاتے ہو، رک جاتے ہو، اور اس کی سزا سے بھی تم ڈر جاتے ہو، لیکن رب کے قوانین اس طرح توڑ ڈالتے ہو۔ شہر کے اندر فحاشی پھیل رہی ہے، مزامیر میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، ناچ گانا، شراب اور زنا، فحاشی کے اڈے، یونیورسٹیز منشیات کے اڈے بن چکے ہیں۔ اس وقت کچھ چیزیں جن کے بارے میں ابھی بات کرتے میں رک گیا تھا، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تم کرو تو بہت اچھا ہے، تم تہجد پڑھو تو کیا ہی بات ہے، اشراق پڑھ لو تو کیا ہی بات ہے، اللہ کے راستے میں انفاق خرچ کرو تو کیا ہی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں تمہاری کوئی مرضی نہیں، اس پہ کوئی مفر نہیں، وہ ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے آرڈر کیا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ادھر آ جائے، جن کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ حکم وہ چیزیں کہ جو ممنوع ہیں، وہ حدود بھی توڑتے ہو، اس میں بھی اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب حدود توڑتے ہو تو زبان حال سے کہتے ہو تیری پرواہ نہیں، اور یہ کہتے ہو کہ تیری ضرورت نہیں، اور کہتے ہو میں اپنے کام سارے خود کر لوں گا، اور اللہ جل شانہ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم نے کسی افسر سے کام کروانا ہوتا ہے، 2 ٹکے کے افسر کو تم نا 50,000 رشوت دے دیتے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی ناراضگی کو مول لیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں اللہ جل شانہ کی وہ قدر و منزلت وہ 2 ٹکے کے افسر کے مطابق بھی نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے تو تم ظلم بھی برداشت کر لیتے ہو۔ اور عظیم، اس کا تعارف پتہ کیا ہے؟ وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کے رب کی تم جو ہے اس طریقے سے اس کو تم توڑ دیتے ہو۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے نہیں ضرورت آپ کی، نہ تم ان کی عظمتوں کے قائل ہو، اور نہ تمہیں اس سے خوف آتا ہے، اور تم ڈرتے نہیں، ڈٹائی سے کرتے ہو، بڑی جرات سے کرتے ہو، خوف زدہ نہیں ہوتے، اور اس کے بعد رجوع بھی نہیں کرتے، اور اسی زندگی کے اوپر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ تو پھر آج
جو ہونے والا ہے اس سے ڈرو. یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. وہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیں، وہ ان کے اوپر ڈال دیں، مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا تو گلا گھٹے گا نا، تمہارا تو رزق بند ہوگا نا. تم نے بھی تو اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب میں نے کہا میرے مولا میرا حال دیکھ، بدائی بندے تو بھی تو اپنا نامہ مال دیکھ. تو نے بھی اپنے نامہ مال میں کیا کچھ بیچا ہے. کچھ چیزیں آسمان پہ چڑھتی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے اترتی ہیں. آسمان پہ وہ اعمال چڑھتے ہیں کہ اللہ جل شان ان کو دیکھ کر تو تمہارے لیے فیصلے کرتے ہیں. یہ فیصلے تمہارے اعمال سے. کسی نے کہہ دیا، کسی سیاسی آدمی نے کہہ دیا کہ قیمتیں تو منڈی میں فرشتے لگاتے ہیں، تو اس کو ایسے برا بھلا کہہ دیا. اس میں کیا شک ہے؟ قیمتیں تو منڈی میں فرشتے لگاتے ہیں، یہ سچ ہے. بات یہ نہیں، بات یہی ہے کہ ایک مریض کو جب میں ٹریٹ کر رہا ہوں، ایک مریض کو جب ایک ڈاکٹر ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مرنا ہوگا تو مر جائے گا. اس کو تو پوری صحیح تشخیص کر کے صحیح علاج دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کریں تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ بات ایک اعتبار سے تو ہمارے مسلک کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ منڈی میں قیمتیں فرشتے لگاتے ہیں، یہ حق ہے. بات انہوں نے سچی کہی ہے. اور یہ جو قیمتیں لگتی ہیں، یہ جو تم اللہ کی قیمت لگاتے ہو نا، تم اپنی زندگی میں جو اللہ کی قیمت لگاتے ہو نا، اس کو سامنے رکھ کے ان کی قیمتیں لگتی ہیں تاکہ تمہاری زندگی تلخ ہو جائے، تمہارا رزق تنگ ہو جائے، تاکہ تمہارے دماغ پر اثر ہو. کیونکہ تم تو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، تم تو اللہ کو پیٹھ دکھاتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے کرنے کا حکم ہے. ابھی تو میں نے اس کا تذکر کیا جو ممنوع ہے، حرام ہے، اور اب ہے جن کے کرنے کا حکم ہے. ان میں آپ کی چوائس نہیں ہے. یہ فجر کی اشراق نہیں ہے، یہ یوم 20 کے روزے نہیں ہے، یہ تمہارا صدقات و خیرات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے. جس کی زکوٰۃ نہیں اس کی نماز میں نہیں. تم پر لازم ہے، تم پر لازم ہے، ادھر آ جائیں، تم پر لازم ہے کہ تم جب سال پر مال پر سال گزر جائے تو تم زکوٰۃ ادا کرو. تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تم اللہ کا امر پورا نہیں کرتے. تم نے مال جمع کیا ہوا ہے. الذی جمع مالا وعدد، گنتے ہو مال اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ کا امر ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، اراکین دین ہے، فرض ہے، یہ اسلام ہے. زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام ہے. تم نماز ادا نہیں کرتے، یہ فنڈامنٹلز ہیں. یہ کیا ہے؟ پلرز آف اسلام، عماد الدین، دین کے پلرز ہیں. تم نے دین کے پلرز قائم ہی نہیں کیے، تم نے تو دین کی عمارت ہی نہیں قائم نہیں کی. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے دین کے پلرز کو ڈیمالش کر دیا، دین کے اس نے وہ ستون گرا دیے. تم دین کے ستون کو گرانے والے ہو. تم نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، تمہاری کمریں تختہ بنی رہتی ہیں،
تمہیں توفیق ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، سجدہ نہیں کرتے، رکوع بھی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی بھی نہیں کرتے، اور تم نماز نہیں پڑھتے، پھر تم کامیابی چاہتے ہو؟ جی ہاں، نیوٹن اور آئنسٹائن کو تو مل جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی کامیابی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو توڑیں اور وہ چیزیں جو ممنوعات ہیں ان میں ڈل جاؤ۔ تو نماز جب آدمی نہیں پڑھتا، اگر آپ شرع نماز کی 10% لے لیں کہ جو عام طور پر 5% بتائی جاتی ہے، بالفرض کہ آپ نماز کی شرع 10% لے لیں تو 10% 1 کروڑ میں کیا ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ، اور 1 کروڑ میں 10 لاکھ نکالیں تو کتنا بچتا ہے؟ 90 لاکھ۔ تو 90 لاکھ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جس شہر کے اندر 90 لاکھ، یہ میں نے جو اسٹیٹسٹکس ہیں تبلیغ جماعت کے اس کو ڈبل کر دیا تاکہ ابہام ہو، ورنہ انہوں نے بتایا کہ بعض جگہ ہم گئے پورے گاؤں میں 400 گھر تھے اور ہم 2 تھے، اور جمعہ کا دن آیا تو انہوں نے مؤذن نے اذان دی اور انہوں نے کہا کہ ہم 2-3 بندے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہوتا جمعہ کیسے 2-3 بندے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، میں سب سے بڑا ہوں، نماز تو پڑھوں نا، اشہد ان لا الہ الا، میں تمہارا الہ ہوں، ضرورتیں میں پوری کرتی، نماز تو پڑھو، حی علی الصلاۃ، سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، سجدہ کرو، حی علی الفلاح، اور مجھے تمہاری نماز نہیں چاہیے، مجھے تمہاری نیڈ نہیں ہے، تمہیں میری نیڈ تو ہے نا، تم تو میری نیڈ نا، تمہارے دست قدرت میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اور تم سارے کے سارے میرے دست قدرت میں ہو۔ تو جب تم نماز نہیں پڑھتے تو تم صریح ہے نا، اللہ کو پیٹھ دکھاتے، تم اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کر رہے ہو، تم اللہ رب العزت کی عظمتوں کے قائل نہیں ہو۔ اب 90 لاکھ آدمی، شیخ 90 لاکھ آدمی ایک شہر میں نماز نہیں پڑھتے، بولیے میں آگے کیا پڑھوں؟ ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز۔ حج زندگی میں ایک دفعہ کہا گیا ہے، سال کے اندر 1 مرتبہ زکوٰۃ، اور وہ بھی دیکھیں لازم نہیں، مال ہے تو ورنہ نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے 80% لوگ پاکستان پر ایک بڑے ایسے آبادی ہے 75 سے ان پہ زکوٰۃ نہیں آتی، لیکن جن پہ آتی ہے وہ پھر ان کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں آتی ہے۔ 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ تم ادا نہ کرو، اور 90 لاکھ آدمی نماز نہ پڑھے، اور ابھی تو جب تم نماز پڑھو گے تو اس کے بعد سوال ہوگا کہ رزق حلال کیسا تھا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری اور عمر کہاں گزاری۔ ابھی تو پوچھا جائے گا تول ٹھیک تھا، 2 نمبری تو نہیں کرتے تھے۔ ابھی تو نمازیوں سے پوچھا جائے گا کہ نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، بد نظری تو نہیں کرتے تھے، لسٹ فل آئیز سے تو نہیں دیکھتے تھے، اور بعضوں کی نگاہیں تو شکاری کتوں کی طرح شکار کرتی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا یہ کان کا استعمال کیسے کیا تھا، جی یہ ہماری دی ہوئی چیز تھی، بتاؤ کیسے استعمال کیا۔ موسیقی سنتے تھے، رقص و سرود کے قائل تھے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزامیر کو ختم کرنے کے لیے آیا، میری بعثت نبوت کا ایک مقصد ہے کہ میں علم نجوم، جادو اور مزامیر، میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
آپ نے شاید یہ بات نہ سنی ہو، کفار اگر ان کو تیار کریں تو شراب چھوڑ دیں گے، اور چھوڑ دیتے ہیں جب سیروسس آف لیور ہوتا ہے، جب لیور سکڑ جاتا ہے تو شراب چھوڑ دیتے ہیں، اور ویسے نہیں چھوڑتے۔ لیکن عموماً اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ اس انسان کے برین پہ اثرات ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، تقابل کر رہا ہوں، ورنہ شراب تو پیتے ہیں، ان کے مذہب میں جب ایک چیز جائز ہے یا اس کو ناجائز نہیں کہتے، جہاں ہم جنس پرستی جائز قرار دے دی گئی، وہاں شراب کا کیا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد وہ زنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ذرا میری بات سنیے گا، آپ میری بات بیان کیجئے کہ وہ زنا بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ زنا کے بھی ان کو ہیزرڈز اور اس کے بارے میں بھی چلیے۔ آپ سوچئے کہ کچھ ان کے اچھے طبع کے لوگ زنا بھی چھوڑ دیں گے، تو بائت اللہ نے بنائے نا، کل مولود یولد علی فطرت اسلام، فطرت اسلام بھی پیدا ہوئے نا، وہ چھوڑ دیں گے۔ شراب بھی چھوڑ دیں گے، زنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اچھا آپ ان سے کہیے کہ سور بھی چھوڑ دو، سور بھی چھوڑ دیں گے۔ سور سے تو بہت اچھا، ان کو خود پتا ہے کہ سور تو اس لیے کہ سستا بہت ہے، وافر بہت ہے۔ اب جیلیٹین جو ہے سب سے زیادہ سستی جیلیٹین سور کی ہوتی ہے، پورک کی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، سور بھی چھوڑ دیں گے، زنا بھی چھوڑ دیں گے، شراب بھی چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں چھوڑیں گے تو کیا، اور چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت آپ نے فرمایا نا موسیقی نہیں چھوڑیں گے، شیخ کبھی موسیقی نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت میں ادب مجھے مانے ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں موسیقی ان کے لیے کیا ہے۔ چلیے میں اس طرح کرتا ہوں استغفار کے ساتھ۔ حضرت میں نے ڈپریشن کے مریضوں کو کہا 2 سپارے پڑھو، ان کی ڈپریشن دور ہوگی۔ حضرت اتنا نور ہے قرآن کے اندر، پر میں نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہا درود شریف پڑھو، 2 صبح دوپہر شام پریسکرپشن لکھا، ڈپریشن دور ہوگی۔ کہنے لگے 30 کروڑ پہ میرا کینیڈین بینکس میں ہے، اور جناب لینڈ کروزر اور ڈپریشن میرے پاس آئے۔ اللہ کے فضل سے حضرت، اللہ کے فضل سے ڈپریشن ختم ہو گئی۔ مجھے کہنے لگے میں اینٹی ڈپریشن چھوڑنے لگا۔ میں نے کہا نا، میں کہا یہ تو سائیکیٹرسٹ میں بالکل ناراض ہو جائے۔ کہیں گے میں اینٹی ڈپریشن، میں نے کہا وہ نہ چھوڑنا بھئی، اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی دیر سے لے رہے ہو، اس سے فائدہ نہیں۔ یقین جانیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ جل شانہ کے کلام میں اور حضور کی شان میں کتنی برکت ہے۔ حضرت مجھے جو یاد پڑتا ہے 30 دن گزرے تھے، اور میں نے کو درود شریف ذرا ہیوی ڈوزیج میں دے دیا تھا، انٹینسو تھیراپی دی تھی ان کی نا، ان کا نا اینٹی ڈپریشن۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ اینٹی ڈپریشن کی ڈوز کم کرتے بھی چھوڑے نا، جس کا فن ہوتا ہے ادھر نہیں جانا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ تیار تھا اس بات پر کہ میں ساری چھوڑ دوں۔ یہ ہے درود شریف۔ قرآن مجید 2 سپارے پڑھ لینے سے انگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں نا، آپ نے کبھی، جب آپ ایک چیز کو پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ڈپریشن انگزائٹی میں پتہ کتنے گھنٹے جائے جاتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے 20 4 مہینے کا نیند میں چلے جاتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی۔ ڈپریشن کا ایک بڑا ڈومیننٹ سمپٹم پتہ کیا؟ تو نیند اڑ، پتہ ہے ڈپریشن میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے۔ فرسٹ سائن آف ڈپریشن کیا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے۔ اب نیند اڑ گئی اس کی، درود شریف نے بحال کر دی، اور قرآن کے سپارے سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، درود شریف تو قرآن تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جس وقت اس کو ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ نہیں کہے گا 2 سپارے، اس لیے کہ ڈپریشن میں تو 20 گھنٹے مبتلا رہتا ہے، اور جو اس کی اذیت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، لہذا وہ پھر 2 سپارے 1.5 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، اور اگر اس کو توفیق مل جائے، ورنہ اعمال کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے ساروں کو محفوظ رکھے، آمین۔ میں نے آپ کے بات بتانی چاہیے کہ جس طرح آپ کو سکون ملتا ہے نا
قرآن کی تلاوت میں، اور جس طرح آپ کو سکون ملتا ہے درود شریف میں، تو اب میں کہتا ہوں استغفار کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس طرح ان کو سکون ملتا ہے موسیقی میں۔ وہ موسیقی کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہیں اور وہ اپنا دم مارو دم کر کے تو اپنے کچھ دیر کے لیے نہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا آئیے میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایسی میڈیسنز ہیں، ایک سرجن تھا امریکن میں، پاکستانی سرجن، تو کچھ ایسی میڈیسنز ہیں، وہ نہ ہر ویکنڈز پہ جا کے ڈانس کرتا تھا، سرجن تھا، ڈانس کرتا تھا کلبز میں، وہاں کرنے میں تو ایک ماحول بنا ہوا۔ اب کچھ ایسی میڈیسنز ہیں کہ جب دے دی جائے تو ڈانس کرنے کا جو سٹیمینا اور اس کی جو اس کا جو جذبہ، کیا کوئی پیشن یا وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کو اتنا اس میں نا سکون ملتا ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ جس کو میں سکون کہہ رہا ہوں نا، اس کی تو نفی قرآن نے کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس سکون کا کیا تعلق؟ آئیے میں سکون کا تعلق بتاتا ہوں۔ بالکل یہ میری مثال یاد رکھنا اور غلط فہمی ابتلا نہ ہونا۔ حضرت یہ سکون ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کو گردے کی درد تھی اور بڑی شدید درد تھی۔ حضرت گردے کی درد بعض کا بڑی شدید ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب اس گردے کی درد میں جب اسے لی وہ پیراڈول تو کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس نے کہا میں لے لیتا ہوں بروفن، تو وہ بھی کہا، پھر اس کا نیمز، وہ بھی نہیں، پھر اس نے کہا جی وہ جو کیا کہتے ہیں جی وہ وولٹریل، جی ہاں جی، وہ بھی نہیں کام آئی۔ اب شیخ پیارے دوستو، اب ڈاکٹر نے کہا بے وقوفو کیا کر رہے ہو، مارنا ہے اس کو، اس قدر درد میں مبتلا ہے۔ توبہ، پریشانیوں نے اس کو یعنی عاجز کر دیا ہے، اس کو پیتھیڈین کا انجیکشن لگاؤ۔ شیخ جب پیتھیڈین کا انجیکشن لگایا تو سو گیا۔ اس کو سکون کہتے ہیں۔ مرض بھی وہی ہے، پتھری بھی وہی ہے، ٹیومر بھی وہی ہے، علاج تو نہیں۔ بس آپ جو کوئی آدمی بہت زیادہ غم زدہ ہو، اس کا غم بہت زیادہ ہو، اور آپ سے کہو جی اس کو آپ نے 10 ملی گرام لیگزاٹرین دے دیں، تو پرابلمس تو وہی ایگزسٹ رہیں گی۔ اس کو سکون نہیں کہتے، اس کو بے ہوش کر دینا کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت پنجرہ کھلا رہا تو کبوتر نے آنکھیں بند کر لی، بلی تو مجھے بس یہ حقائق سے آنکھیں بند کر لی، مجھے پیتھیڈین دے دو۔ پھر وہ نارکوٹکس لیتے ہیں، ان کی پیتھیڈین شراب ہے۔ تو یہ لوگ، سنو میری بات بچوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میرا بیان بچیاں سن رہی ہیں تو میں آپ کو، بچے سن رہی ہیں کالج یونیورسٹی، تو میں آپ کو ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ شراب بھی چھوڑ دیں گے، سور بھی چھوڑ دیں گے، زنا بھی چھوڑ دیں گے، موسیقی نہیں چھوڑ سکتے۔ موسیقی کے بغیر یہ مر جائیں گے۔ کیوں؟ نہ ان کے پاس اللہ ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ بیت اللہ ہے، نہ درود شریف ہے، اور نہ اللہ کی رضا ہے۔ پتر غم نہیں کریدا، اللہ کی رضا ہے۔ مجھے یوسف کے انتقال کا بڑا شدید، میرے جیسے کہتے ہیں سارے چھکے چھوٹ گئے۔ پھر میں نے کہا دیکھو اللہ کا امر ہے۔ اتنے میں مجھے میری مرید نے مجھے کہا حضرت یہ ذرا پڑھ لینا، کوئی آپ جیسے آدمی نے بچوایا ہوگا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ غیر اختیاری، فطری کا لفظ نہیں، غیر اختیاری باتوں پر غم کرنا ایک بشری تقاضا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ابراہیم انتقال کا۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کمال ہے، لیکن جب وہ غم ایک حد سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا علاج کرنا چاہیے، اور یہ ممنوع ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ راضی رہنا نہیں ہے، رضا بالقضا نہیں ہے۔
لیکن مجھے جب یہ پتہ لگا اللہ سے راضی رہنا ہے میرا غم. اور جب میں نے یوسف کو ابھی حضرت وہ حفیظ اللہ صاحب شیخ الحدیث کل آئے تھے پرسوں کل آئے تھے حضرت وہ آ گئے کہنے گے میں نے یوسف حضرت رو رہے تھے. پہلے تو ان کا رونا نہیں بند ہو رہا تھا. میرا بیٹا چلا گیا اور اس کو حضرت فون کیا مفتی آصف صاحب کو فون کیا کہ میرے پاس آ جاؤ. میں بڑا اب اللہ مفتی آصف کو کیوں فون کیا؟ کہتے تھے کہ مجھے تو اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے پر تو نہیں غم تازہ کرنا. تو اس کو انہوں نے کہا حضرت میں بڑا مشکل تھا میں آ جاتا. 4 گھنٹے وہاں بیٹھ رہے اور غم ہی کرتے رہے بس کچھ سمجھ نہیں. اور میرے پاس بھی اس طرح آ گئے. اچھا میں نے کیا کیا تھا فخر کو نا تیار کیا. میں نے کہا فخر یہ نا ذرا پھل بھی لے جانا یہ بھی. اور میں نے کہا ایک مطلب لطیفہ سناتا ہوں. وہ پہچان لیں گے کہ یہ فخر ہے یوسف نہیں ہے. جو سب سے عمدہ ترین پھل ہو وہ خریدنا اور جو سب سے عمدہ ترین بادام ہو وہ خریدنا. اور کوئی کیونکہ یوسف ہے نا جب ایک معذور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اس کو وضو کراتے تھے اور اس کو کھانا کھلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہو گیا تو آپ نے نا ابو بکر صدیق کو بھیجا. تو وہ نابینا تھے. تو جب انہوں نے ان کو کھانا کھلایا اور ان کو منہ صاف کیا تو انہوں نے اس نے کہا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی اور ہے. انہوں نے کہا میں ابو بکر ہوں. تو دیکھیے ہمارے اللہ دین کی باتیں وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب معذورین کی تقسیم ہو رہی تھی یہ آپ کی ذمہ ہے تو اس کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا یہ میرے ذمہ ہے. تو یہ کہاں سے محفوظ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو وہ بھی اللہ. تو میں نے کہا تم جا کے نا اس کو یہ کر دینا وہ بڑے غم زدہ ہیں. تو وہ پھر انہوں نے جا کے ہوا ہے انہوں نے کہا جی کل آنا. انہوں نے کہا نہیں میں نے ابھی آنا ہے. میں نے کہا شاباش. وہ جا کے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کو سہارا دو ان کو تمہاری شکل میں کوئی وفادار نظر آئے. تو وہ پھر دیکھ کے آگے وہ اگلے دن میرے پاس آ گئے. اچھا اب وہ غمزدہ تھے اور میں مطمئن تھا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو وہی کہ پہلے میں نے کہا بھی ہم اللہ کی رضا سے راضی. دوسری بات ہے کہ انسان تیرا کیا حال ہے تو چراغ سحرگاہی ہے تو اس لیے ہم اپنی فکر کریں. اچھا تو دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یوسف کو خواب میں دیکھا اور یوسف بہت حشاش بشاش جنت میں دیکھ لیا اس کو. میں نے کہا حضرت آپ کا جو غم میں نے 40 سال سے وہاں پر تو پڑھا رہے ہیں اور 34 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. 40 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں اور 34 سال سے پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کسی بخاری شریف کہ کل میں یوسف کو آ جانا ہی کافی. اب حضرت اگلی بات سناؤں. المر ما من احبا کہیں گے پھر وہ پہلے تو بات نہیں ہوتی روئے پھر میں نارمل تھا. اس کے بعد نہ کہیں گے کہ یوسف میرے پاس جمعرات کو آیا تھا اور انتقال سے 4-5 دن بجے اور جاتے وقت میرے پاؤں چومتا تھا. میں کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ میرے پاؤں. حضرت ایک گواہی آ گئی. کہتے نا گواہی روز قیامت قبول کی جائے گی. فرمایا گیا کہ میرے 40 سال کے اندر طلباء میں ایک بھی ایسا. میں نے کہا تمہارا جیسے پوچھوں تو پھر کہیں گے ہاں یوسف جیسا. کہیں گے میرے ارد گرد وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو کما لیا. اچھا حضرت یقین جانیے گا بھائی عبدالرزاق صاحب جب مجھے پتہ لگا رہا اللہ کو حاصل کر لیے میرا تو غم ہی مک گیا. میں نے کہا یہ تو مجھے بھی اعزاز ملا. میرا مرید تھا اللہ نے اس کا اعزاز کیا. میرا تو غم جسے کہتے ہیں نا نام کا بھی نہیں رہی. وہ ایک جدائی کا غم تو نہیں جاتا وہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے لیکن غم نکل گیا. اب یہ جو اللہ کا نام ہے نا یہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے اور یہ جو ان کے پاس تو ہے ہی نہیں
اور ان کے پاس نہ قرآن ہے